بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور دیکھیں، میرے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم پچھلے چند مہینوں سے، جب سے عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی ہیں، پروونشل اسمبلیز پنجاب کی اور کے پی کی، ہم تسلسل کے ساتھ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ 3 ماہ میں الیکشنز نہیں ہونے۔ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا، اس کے بعد بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ الیکشنز نہیں ہونے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج جو چیف جسٹس صاحب کا بینچ نمبر 1 ہے، وہ یکدم اس کے بارے میں آیا کہ اس کے کیسز کی ڈی لسٹنگ کر دی گئی ہے۔ تو بیسیکلی یہ وہی اکھاڑ پچھاڑ کا پروسیس سپریم کورٹ کے اندر جاری و ساری ہے۔ اب یہ جو 14 مئی کے الیکشنز کی ڈیٹ ہے، یہ ڈیٹ صرف ڈیٹ رہے گی اور یہ الیکشنز نہیں ہوں گے۔ ایک بات میں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اس ملک کے 7 لوگ ایسے ہیں جن کو بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، اور وہ بات چیت صرف الیکشنز کے بارے میں نہ ہو، وہ بات چیت بیسیکلی ایک نیو سوشل کانٹریکٹ کے بارے میں ہو۔ جب تک وہ 7 بندے جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں، جو موورز اینڈ شیکرز ہیں، وہ آپس میں بیٹھیں گے نہیں، یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ ان 7 لوگوں میں کون کون شامل ہیں، میں ذرا اپنے دیکھنے والوں کو ذرا کلیئرٹی لانے کے لیے ان کے نام اور ان کے عہدے آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہیں، اس کے بعد جو اس ملک کے آرمی چیف ہیں وہ ہیں، لیکن آرمی چیف سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے تمام ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز جو ان کے ساتھ ہیں، مثلا ایئر فورس، نیوی، آئی ایس آئی، ایم آئی، ان کی مکمل مینڈیٹ لے کر آرمی چیف کے پاس وہ مینڈیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کے بعد جو مین سٹریم 4 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے ہیڈز، جس میں نواز شریف یا ان کا کوئی نمائندہ ایسا جس کے پاس مینڈیٹ ہو کہ وہ کوئی بھی فیصلہ سازی کر سکے، عمران خان صاحب جن کے پاس کوئی بھی فیصلہ وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اپنا یا اپنا کوئی نمائندہ خود اگر ہوں تو بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ جو ریلیجیس پارٹیز میں سے مولانا فضل الرحمان، وہ بھی ان 7 افراد میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ اس کے اندر ہو، یہ 7 افراد آپس میں مل بیٹھے اور 3-4 چیزوں کے اوپر، کیا اس ملک کے آئین کے اوپر ان کا کنسنسس ہے، کیا اس ملک کے آئین کو صرف کتاب سمجھنا ہے یا اس پہ عمل درآمد کرنا ہے؟ پہلا سوال اس کا ان 7 بندوں کو بیٹھ کے جواب دینا چاہیے۔ کیا اس ملک میں جمہوریت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس سوال کا جواب۔ اس ملک کی اکانومی کو فکس کرنے کے لیے 2-3 امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے طے کرنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ 7 بندے آپس میں بیٹھ کے ایک نیو سوشل کانٹریکٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ آپ ان 7 بندوں کو بٹھائیں اور بٹھا کر کوئی فیصلے کروا لیں۔ فیصلے کروانے اس لیے ضروری ہیں کہ یہ آپس کی کھینچا تانی، یہ لڑائی، یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اب سچویشن پوائنٹ کو ٹچ کر چکی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آپس میں بیٹھ کر ایک لارجر کانٹیکسٹ کے اندر اپنی بات چیت نہیں کریں گے تو یہ ممکن ہے کہ چیزیں آگے نہ بڑھ سکیں۔ ابھی آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کا ایک گند اس ملک کے اندر جاری و ساری ہے، اور مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔
لیکن ایک چیز اس کے اندر سے، شر کے اندر سے جو خیر نکل کے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کوئی بھی گند، دیکھیں پہلے تو یہ جو فون ٹیپنگ ہے اس کو کسی طرح سے بھی انڈورس نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی بھی اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے یہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے. لیکن جو فون ٹیپنگ کے نتیجے میں جو لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی آئین اور قانون کے اندر کوئی چیز لکھی ہوئی ضرور ہوگی، اور اگر اس کا فورینزک آڈٹ کر کے ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے، ان کے خلاف قانون اپنا عمل داری شروع کرے کہ اگر انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں جس سے اس ملک اور قوم کا نقصان ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پراپر اینڈ فٹ کرائٹیریا ہے کہ ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے اور ان لوگوں کو سزائیں دی جائے. مثلا یہ جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کی جس طرح کی آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب کی ساس کی ایک گفتگو جو ہے وہ آئی ہے، چلیں آپ اس کو تو اگنور کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو انڈیویجولز کے درمیان آپس کی گفتگو ہے، لیکن وہ گفتگو بڑی غیر معتاد گفتگو ہے. یہ جو امپورٹنٹ سیٹس پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو لنکڈ لوگ ہیں، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ کنورسیشن کے اندر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اگر وہ کسی امپورٹنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چند لوگ ہیں، باقی انڈیویجولز کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی اور فریڈم آف سپیچ کے تحت لگانی چاہیے بھی نہیں. ایک تو جو لوگ ٹیپنگ کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزیں ٹیپ کر کے وہ ریلیز کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا چاہیے، یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. لیکن جو لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور جن کے بارے میں یہ پتہ چل چکا ہے کہ پری فکسڈ یا فکسڈ میچز وہ کھیلتے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی آئین اور قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے. تو جو میں بات جہاں سے شروع کی تھی لارجر کانٹیکسٹ کے اندر، کہ یہ لارجر کانٹیکسٹ میں 7 بندے جب تک آپس کی لڑائی بند نہیں کرتے، اس ملک میں نہ تو امن آئے گا، نہ سکون آئے گا، اور نہ ہی غریب کی حالت بہتر ہوگی. اس لیے ان 7 بندوں کو یہ ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ناک کو سائیڈ پہ کریں اور اس ملک پہ اوپر رحم کریں. اور رحم اس انداز میں ہے کہ یہ 7 لوگ آپس میں بیٹھیں اور ایک چارٹر آف سرٹینٹی کے اوپر، کوئی رولز آف دا گیم کے اوپر، کوئی ایسی چیز کہ جس سے یہ نشاندہی ہو سکے کہ یہ ملک چلنے کے قابل ہے، اس پہ نہ صرف ایگری کریں بلکہ سب کو پابند کیا جائے کہ وہ ان رولز آف گیم کی وائلیشن نہیں کرے گا، اس کو بریچ نہیں کرے گا، ان جو چیزیں طے ہوئی ہیں ان کو توڑے گا نہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. یہ بینچ ٹوٹتے رہیں گے، ان بینچ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، اور یہ اسٹیٹ کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے کہ اگر بیماری کا بہانہ کر کے یا مختلف ایکسکیوزز کر کے آپ اپنے کام کرنے کے قابل نہ رہیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ اگر میں کوئی فیصلہ بھی کر دوں گا، حالانکہ وہ کنٹروورشل فیصلہ ہے، کنٹروورشل اس وجہ سے ہے کہ آپ کے فیصلے اب بینچ کو، ممبران کو دیکھ کر یہ بتائے جا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے فیصلے جو ہے وہ آ رہے ہیں یا آئیں گے. تو یہ اس طرح کی پریڈکٹیبل قسم کی چیزیں نہ اس ملک کے آئین کے لیے، نہ عدلیہ کے لیے، نہ قانون کے لیے، نہ اس ملک کے لیے فائدہ مند ہے. تو اس لیے ان 7 بڑوں کو بٹھانا اور رولز آف دا گیم طے کرنا ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو خواہشوں سے ملک کو نہیں چلایا جا سکے گا.
آپ جتنی دل ہے پریس کانفرنسیں کرتے رہیں اور دعوے کرتے رہیں، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی، پولیٹیکل پارٹیز بھی، بیوروکریٹس بھی، ہم جرنلسٹ بھی باتیں کرتے رہیں، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو بات آ کے رکے گی ان 7 افراد کے اوپر جن کی کنسنٹ اور منظوری اس ٹائم ضروری ہو گئی ہے ایک نیو سوشل کانٹریکٹ کے لیے، اس ملک کے آئین پہ عمل درآمد کے لیے، جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اس اکانومی کو بہتر چلانے کے لیے۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہماری اور عوام کی طرف سے یہ ڈیمانڈ نہیں آئے گی تو یہ اپنے مفادات کے لیے لڑائی جاری رکھیں گے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں، لارجر مفادات نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ایگوز ہیں۔ تو ہم سب مل کر یہ آواز اٹھائیں کہ اس ملک پر رحم کریں، رولز آف دا گیم طے کر لیں۔ اگر آپ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، اور ہر اس بندے کی مخالفت کریں جو ان رولز آف دا گیم کو طے کروانے میں رکاوٹیں ڈالے یا ان رولز آف دا گیم کو طے کرنے کے لیے اپنا تعاون ایکسٹینڈ نہ کرے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کانٹیکسٹ تھا جو آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب میں اس کو شیئر کیجئے، تاکہ ہماری یہ جو محنت ہے اور یہ جو ایکسرسائز ہے یہ بے سود ثابت نہ ہو، یہ نکار خانے میں طوطی کی آواز نہ رہے، بلکہ یہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو مہتاب حیدر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔